شب برات، سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والا فیس، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے، پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بیچتے بیچتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھاٹا؟ بیٹے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں،
مگر قبر تو دو ہی طرح کی ہے، قبر دو طرح کی ہے، تیسرا آپشن نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچانک موت آتی ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی۔ 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو، 70 سال تک اس کی نہ مانو، اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو، ایک بار سچی توبہ کر لو، ایک بار اس کو راضی کر لو۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے، آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو۔ بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے، ارے میرے والد نہ دیکھ لے، اندھیرا کر دو اندھیرا، ارے دروازہ بند کر دو، ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے۔ اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے۔ ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو، وہ مولا دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ اس کی رحمت کے کرم میں، اس کی رحمت کی چادر میں، اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ آج معافی مانگنے کی رات ہے، آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے۔ اللہ فضل کر دے آج کی رات، آج ہماری مغفرت کر دے، سچی توبہ عطا کر دے۔ آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج مانگنے کی رات ہے، آج سر جھکانے کی رات ہے۔ اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک یا اللہ، تیری رحمت کے سوالی جمع ہے، مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے، ہماری چولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اب سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا، ہماری قبر میں آگ بڑھاتی گئی، کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سکتے مولا، بلا حساب بے پوچھے، ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو۔ حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے، تو تھوڑے سے آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا، ہم سب کا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے۔ گناہ کر کے گندا کر دیا، ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے، سارا کالا گندا بے حیائیاں، اللہ کچھ بھی نہیں اس میں، کچھ بھی میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، میرا مولا بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بہت ہے۔ آؤ آقا نے فرمایا کچھ اس طرح، ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج آئے ہونا، شب برات ہے، برات چھٹکارے کی رات، یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، ہمیں بلایا اس اجتماع میں، اب خالی نہیں لوٹانا۔ آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی، بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا، آج بدل کر جاؤں گا، آج سدھر کر جاؤں گا، آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ نیت کرو سارے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے۔ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، بلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں،
اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا۔ اللہ حالانکہ سب جانتا ہے، مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گڑ گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، جہنم سے سچی پناہ مانگتے۔ رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں، جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا، نیکی کا کام کرنے نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو۔ اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں، مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی۔ اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے، اگر قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکلی، جو قبریں خودی ہوئی ہیں جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہے، ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہیں اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے۔ کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے، ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس کو زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو مرنا ہے۔ یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر۔ ایڈریس اسلامک بردرز، دس از دا ویری کروشل، بہت زیادہ نازک رات ہے، اس رات کتنی مغفرت ہو، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں آج حاضر ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے۔ اے کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے،
عبادتوں اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ جتنے بیمار دعا میں شامل ہیں، اے شفا دینے والے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، بڑے بڑے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اے بے چینوں کو چین دینے والے چین عطا کر دے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے قرار عطا کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جس کا کسی نے حق دبا لیا اس کا حق اسے واپس مل جائے۔ اے اللہ ظلم اور ظالموں کے ظلم سے بچا، حسد اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرس سے بچا۔ اے کریم کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ یہ بار بار کا لاک ڈاؤن لگنا، اے اللہ ہمارے معمولات زندگی ڈسٹرب ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ اے کرم کرنے والے اب اس امتحان کو ختم فرما دے، ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ اسی کرونا وائرس کی وجہ سے حرمین طیبین کی راہ میں جانے میں مشکلیں آ گئیں۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی مکہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ مدینے سے دور رہ کر زندگی بجھ سی گئی ہے مولا۔ اے اللہ اے کریم راہیں کھول دے، آسانی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہم سب کو پہنچا دے، مقبول با ذوق حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے مرشد کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اور ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہمارے اعمال میں برکت دے دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے۔ اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ ہم سے کچھ ایسے کام لے لے مالک جو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیو، اے اللہ صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، اور جب وقت آخر آ جائے اے کریم ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا ہمیں پڑوس نصیب فرما۔ نبی کا صدقہ صدا کے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو مولا کبھی ناراض نہ ہو یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو ناراض نہ ہو یا خدا یا رب، تو لینا حشر میں آتار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں آتار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا آمین یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ
فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی